أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیعہ مذہب ایک ایسا مذہبی یتیم مذہب ہے جن کے پاس اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے کوئی آیت نہیں، نہ ہی کوئی حدیث ہے مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آیات سے استدلال کرتے ہیں تو ایسی سے جن میں واضح ان کی امامت کا ذکر نہیں ہے۔ احادیث تو ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے ائمہ کی احادیث ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی من گھڑت ہیں، لیکن پیش کرنے کو تو ہیں۔ بھی ان کی حدیث سے آپ کے پاس جو ہیں وہ حجت تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی اسی طرح حجت ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حجت ہیں۔ بھئی اس کی دلیل وہ احادیث ہیں جو اہل بیت کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ بیان کن لوگوں نے کی ہیں؟ صحابہ نے، اور ان کے بعد تابعین، محدثین نے۔ کیا آپ کے نزدیک وہ قابل اعتبار ہیں؟ نہیں، وہ ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ تو جو لوگ آپ کے نزدیک سکہ نہیں ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں، جن سے دین نہیں لیا جا سکتا، جو کہ خود صحیح راہ پر نہیں تھے، ان سے لی ہوئی احادیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کو آپ صحیح راستے پر مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ان سے ہی آپ اپنے دین کی بنیاد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ ثابت کریں گے اپنی امامت، جو کہ ثابت نہیں ہے، اور اہل بیت کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان سے آپ امامت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ فضیلت والی احادیث جن لوگوں سے آئی ہیں، جو راوی ہیں، ان کو آپ مانتے نہیں کہ وہ صحیح راہ پر نہیں تھے۔ جب راوی ہی صحیح نہ ہو تو اس سے لی جانے والی حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسے مذہبی یتیم ہیں جن کے پاس اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب یہ اپنا دعویٰ امامت ثابت کریں گے تب ہی نہ ان کے اماموں کی بات دلیل بنے گی، اور ان اماموں کی امامت ثابت کرنے کے لیے جن فضیلت کی احادیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں، ان کے راویوں کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ احادیث آپ کے معیار کے مطابق صحیح ہی نہیں بنتی تو پھر آپ کا دین ثابت کیسے ہوتا ہے؟ مرفوع احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ائمہ پر، ان کی امامت پر کوئی ثابت نہیں ہے۔ صرف فضیلت اہل بیت کی جو ثابت ہیں احادیث اس بات میں، وہ جن لوگوں سے ثابت ہیں ان کو یہ مانتے نہیں۔ جب وہ لوگ ہی صحیح نہیں ہیں جن سے آپ احادیث لے رہے ہیں تو آپ کی بات کیسے صحیح ہوگی؟ تو پہلے آپ ان لوگوں کو مانیں، ان راویان حدیث کو مانیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ان کی فضیلت مانیں، اور جب ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو ان کی امامت ثابت نہیں ہوتی، جس طرح کی امامت کے آپ مانتے ہیں۔ تو اس مذہبی یتیم ٹولے کے پاس اپنے دین کی بنیاد ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
نہ قرآن مجید میں کوئی واضح آیت ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی واضح حدیث ہے، اور نہ وہ احادیث جو فضیلت میں ہیں ایسے لوگوں سے ہیں جن کو یہ صحیح مانتے ہیں۔ جیسے ان کے کہنے کے مطابق سارے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے پھر گئے تھے، صرف 3 بچے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو بھی روایت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی تھی ان تینوں کے ذریعے لینی تھی، اور آپ جو فضیلت کی احادیث لیتے ہیں وہ تو دوسرے صحابہ سے لیتے ہیں جن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دین ثابت ہے؟ آپ ایسے مذہبی یتیم ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، اس لیے ائمہ کے نام پر ایک دین گھڑا خود سے اور پھر اس کو اسلام کا نام دے دیا۔ جب ان کی خود کی امامت ہی ثابت نہیں ہوتی تو ان کا دین جو آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے ان کے نام پر وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟